الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. شکر کے موضوع پر کئی ہفتوں سے بیان چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض حضرات ابھی سے سو رہے ہیں تو اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھیں، اگر کوئی سو رہا ہے تو اس کو اٹھا دیں. ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی. بیان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی سوئے تو ساتھ والے کو چاہیے کہ اس کو اٹھا دے. سونے کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے، بستر بنایا ہے اللہ نے، اس پہ سوتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے سو جاؤں تو کیا آپ برداشت کر لیں گے بھائی؟ اگر میں یہاں بیٹھوں اور سو جاؤں تو آپ کہیں گے نا مولوی صاحب ہم اس لیے تھوڑی یہاں آئے ہیں کہ آپ کو سوتا ہوا دیکھیں. تو اس لیے جیسے آپ مجھے سوتا ہوا دیکھیں آپ کو اچھا نہیں لگے گا، میں اگر آپ کو سوتا ہوا دیکھتا ہوں تو آپ لوگ مجھے بھی اچھے نہیں لگتے. شکر کا ایک بہت بڑا حصہ، یعنی جب ہم کسی کا شکر ادا کرتے ہیں، کسی نے کوئی نعمت کی تو ایک بہت بڑا رکن یہ ہے کہ جس نے آپ پر احسان کیا آپ اسے ناراض نہ کریں اور اس کی نافرمانی نہ کریں. والدین کی نافرمانی کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. دوست کو بھی آپ خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ فلاں وقت میں میرے کام آیا، فلاں وقت میں میرے کام آیا. اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا کہ میں نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرو. تو اس شکر میں کئی اسٹیپ ہیں، کئی درجات ہیں. پہلا درجہ اس نعمت کے وجود کو مانا جائے کہ میرے پاس نعمت ہے. اگر آپ نعمت ہی کے منکر ہو کہ ہے ہی نہیں، سب کچھ ہے پھر بھی کہتے ہو کچھ بھی نہیں ہے، ناشکرے ہو. اللہ کے لیے اس میں کیا لکھا جائے گا؟ ناشکرا. اس لیے جب بھی کوئی ملے کیا حالات ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. زیادہ تکلیف ہے تو کبھی کبھار اس تکلیف کو بیان کر دیا جائے. اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس ایک تھوڑی سی تکلیف ہے. دعا کریں جہاں اللہ کے اتنے انعامات اور اتنے احسانات ہیں اللہ یہ انعام بھی کر دے، یہ انعام بھی کر دے. تو یہ پہلا درجہ، اس پر کافی لمبا بیان ہو چکا ہے. دوسرا درجہ اس نعمت کو بیان کیا جائے، شو مارنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کا انعام ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ کے احسانات. تیسرا درجہ جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے اس پر احسان کیا جائے. جیسے میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، اللہ نے ٹھکانہ دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب آپ بھی یتیم کو ٹھکانہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے، غریب تھے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا، غنا دیا، تو اللہ فرماتے ہیں آپ بھی غریبوں کا خیال رکھیں. جیسے قارون کو اللہ نے کہا کہ احسن کما احسن اللہ الیک،
جیسے اللہ نے تجھے مال دیا تو بھی غریبوں پہ خرچ کر. ایسے موقع پہ نافرمان کیا کہتا ہے؟ قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا. نیک لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا ہم پر احسان ہے تو ہم بھی اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے. اور بدبخت لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہے, ان کی قسمت میں جب پیسہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں. یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں. تو آپ سوچ لیں کن لوگوں میں شامل ہیں. بھئی جو اللہ کہہ رہا ہے جب کھلا دو تو کھلا دو ان کو. اللہ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے کہ بعض کو بعض کے ذریعے کھلاتے ہیں, بعض کو براہ راست دیتے ہیں اور بعض کو کسی کے ذریعے سے کھلاتے ہیں. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے براہ راست دیا, کسی کا محتاج نہیں بنایا اور لوگوں کو میرا محتاج بنا دیا. تو یہ تو فخر اور شکر کی بات ہے. یہ اس پہ رو رہا ہے کہ میرا پیسہ اتنے لوگ کھا جاتے ہیں, میرے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں, اتنے بچے ہیں میرے وہ کھا جاتے ہیں, میری بیوی کھا جاتی ہے میرا مال, میری بہنیں میرے بھائی سارے کھا جاتے ہیں, میں تو ویسے کا ویسے ہی ہوں. شکر ادا کرو بھائی, اللہ تمہارے ذریعے سے اتنوں کو کھلا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ هو المعطی وانا القاسم, اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. اللہ کیا ہے؟ دینے والا. نبی نے اپنے بارے میں فرمایا میں کیا ہوں؟ تقسیم کرنے والا. دنیا کی دولت بھی اور دین کی دولت بھی. نبی نے دنیا کی دولت بھی تقسیم کی, جب آپ کے پاس پیسہ آیا تو تقسیم کر دیا, اور علم کی دولت بھی تقسیم کی ہے. اللہ نے علم دیا وہ بھی آپ نے تقسیم کیا. نبی کے پاس تو یہ دونوں چیزیں تھیں, لیکن نبی کے بعد کیونکہ ہر شخص نبی کی طرح کامل نہیں ہوتا, تو اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض چیزیں دی ہیں, بعض نہیں دی. بعض کو دولت دی, علم نہیں دیا, اور بعض کو علم دیا, دولت نہیں دی. کیونکہ اب یہ دونوں چیزوں کا جمع ہونا ذرا مشکل کام ہے. بہت کم علماء ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بھی ہو اور دولت بھی ہو. جس کے پاس دولت ہے تو علم نہیں, علم ہے تو دولت نہیں. اب جس کے پاس دولت ہے اللہ کہتے ہیں دولت تقسیم کرو, جس کے پاس علم ہے اللہ کہتے ہیں علم تقسیم کرو. اور میں نے دولت کے بخیل تو دیکھے ہیں کنجوس, علم کے کنجوس بھی بہت دیکھے ہیں. آپ کہیں گے بھئی علم کو پھیلانے میں تو اپنا فائدہ ہے نا, اس میں تو شان بڑھتی ہے, لوگ عالم سمجھتے ہیں, اور علم پھیلانے سے کم نہیں ہوتا. دولت تقسیم کرنے سے بظاہر لگتا ہے کہ کم ہو رہی ہے, لگتا ہے, حقیقت میں تو وہ بھی کم نہیں ہوتی, لیکن لگتا ہے. اس لیے دولت کے بخیل, دولت کے کنجوس تو سمجھ میں آتے ہیں کہ کیوں کنجوسی کر رہا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. علم کی کنجوسی کرنے والے پر حیرانگی ہوتی ہے, بھائی تو کیوں علم کو چھپا رہا ہے. وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ کہیں سامنے والا بھی میرے جیسا پڑھا لکھا نہ ہو جائے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے. تو بعض لوگ علم کی بات اپنے سینے میں لے کے دفن ہو جاتے ہیں کہ اگر سامنے والے کو بھی پتہ چل گئی تو مجھ سے کون پوچھے گا. یہ بھی ایک بیماری ہے, ایک بیماری ہے کہ دوسرے کو نہ بتاؤ ورنہ اس کو بھی پتہ چل جائے. کتنے بڑے بڑے حکیم ایسے گزرے ہیں, ان کے پاس صحت کے یا بیماریوں کے بڑے بڑے نسخے ہوتے تھے, وہ انہوں نے ایجاد کیے, تجربے سے پتہ چلے یا باپ دادا سے ان کو وہ نسخے ملے, مگر انہوں نے کسی کو بتائے نہیں. کہ ہم نے اگر بتا دیا تو یہ تو اس کو بھی پتہ چل جائے گا. تو کیا ہو گیا بھائی, پتہ چل جائے. اسی سے تو دنیا میں ترقی ہوئی ہے. اگر ایک سائنسدان اپنے سارے فارمولے لے کے قبر میں دفن ہو جاتا تو آج ہوائی جہاز ہوتے. بولو بھائی, یہ ایک دم سے ہوائی جہاز تھوڑی ایجاد ہو گیا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے. پچھلی ترقی سے اگلی نسل فائدہ اٹھاتی ہے, پھر اس کی اگلی نسل اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, تو آج اس مقام اور مرتبے تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ کنجوسی ایسی چیز ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے.
آپ کے پاس علم کی کوئی بات ہے تو اسے نشر کرنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم۔ یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، ان کو کوئی چیز پتہ چل گئی، بھائی اس کا چانس ہے امتحان میں آنے کا، ٹھیک ہے، یا یہ کہ یہ جو ایکویشن ہم نے سالو کرنی ہے اس کا یہ فارمولہ ہے، وہ بتا ہی نہیں رہا دوسرے کو، کہہ رہے میں نے محنت کی ہے، میں تجھے فری میں بتا دوں، تو چل پیسے لے کے بتا دے بھائی، تو کوئی بات نہیں، آپ نے اگر محنت کی ہے اور اس محنت سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا دیں تو کیا ہے، اس کے بھی نمبر اچھے آ جائیں گے۔ جو آدمی اللہ پہ اعتماد اور توکل کر کے زندگی گزارتا ہے اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، یاد رکھو۔ یہاں معاملہ شروع ہوتا ہے اللہ پر اعتماد اور توکل کا۔ اللہ نے کہا کہ علم کے معاملے میں بھی بخل مت کرو اور پیسے کے معاملے میں بھی بخل مت کرو۔ تو جب اللہ نے کہا ہے تو یہ ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے کہا ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے؟ ظاہر ہے فائدے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کنجوسی سے کام نہیں لیں گے اور سخاوت کا مظاہرہ کریں گے تو ہماری ذات کو بھی فائدہ ہوگا۔ جن خطرات سے ہم ڈر رہے ہیں وہ خطرات ہمیں لاحق نہیں ہوں گے۔ بعض لوگ بڑے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں، خیریت سے ہیں بھائی آپ؟ ماشاءاللہ۔ بعض لوگ بڑے نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں۔ نیمبو نچوڑ سمجھتے ہیں؟ ایک تو نیمبو نچوڑنے کا طریقہ یہ، یوں کر کے آپ اس کو جتنا آرام سے دبانے سے اس کا رس نکل آیا تو ٹھیک ہے بھائی، 5 روپے میں اتنا کافی ہے، 5 روپے میں اتنا کافی ہے، 2 گلاس بہت ہے ایک نیمبو میں، لیکن اس کو نچوڑے چلے جا رہے ہیں، نچوڑے چلے جا رہے ہیں، نچوڑے چلے جا رہے ہیں۔ اتنا نیمبو نہیں نچڑا جتنے آپ نچڑ گئے اس کو نچوڑنے میں۔ اب آپ کا اپنا عرق زیادہ نکل رہا ہے اور نیمبو کا عرق کم نکل رہا ہے، تو بھائی چھوڑ دو اس کی جان، بس تھوڑا سا جتنا نکالنا تھا نکل گیا۔ تو یہاں سے یہ مثل مشہور ہوئی ہے، نیمبو نچوڑ، یعنی ایک نمبر کا کنجوس، اس کو کہتے ہیں کیا؟ نیمبو نچوڑ، نیمبو نچوڑ۔ تو علم کے معاملے میں بعض لوگ نیمبو نچوڑ ہوتے ہیں، بتاتے نہیں کسی کو۔ ہم تو چونکہ اس فیلڈ کے لوگ ہیں تو ہمیں اس قسم کے مولاناؤں سے بھی واسطہ پڑتا ہے بعض دفعہ، کہ ان کے پاس کسی چیز کا علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم ان سے رابطہ کرتے ہیں تو بتا ہی نہیں رہا، بھائی بتا دے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اپنی محنت، دل میں یہ ہوتا ہے، زبان سے نہیں کہتے، دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری تحقیق ہے، اس کا فائدہ یہ اٹھا لیں گے۔ ایک دفعہ مجھے کسی باطل فرقے سے کچھ مناظرہ کرنا تھا، یعنی مناظرے سے مطلب ان سے کچھ بحث مباحثہ تھا۔ اس فرقے کے بارے میں مجھے اتنی نالج نہیں تھی۔ بھائی آپ کو دین کی معلومات تو ہوتی ہیں مگر اتنا کافی نہیں ہے، جس سے آپ بحث کرنا چاہتے ہو اس کا بھی تو شجرہ معلوم ہونا چاہیے نا، یہ کیا ہے، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں ان کی کتابیں پڑھوں اور پورا ان کو سمجھوں، تو میں نے کہا اس فیلڈ کے کچھ لوگ ہیں جو ان کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، تو میں ان سے تھوڑی معلومات لے لوں تاکہ مجھے تیاری میں آسانی ہو جائے۔ تو میں نے، پرانی بات ہے، تو میں نے ان کو فون کیا، یہ مسئلہ ہے، تو ان کے انداز سے لگ گیا کہ یہ اپنی معلومات شیئر کرنا نہیں چاہتے۔ خیر پھیکے پھیکے منہ سے انہوں نے کہا آ جائیں ملاقات کر لیں۔ پھر میں جب ملاقات کے لیے گیا ان کے پاس، 2 گھنٹے مجھے انہوں نے نچایا ہے، 2 گھنٹے۔ ارے بھائی بتا دو، آپ کو ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں، آپ کا ماشاءاللہ اس موضوع پر کافی مطالعہ ہے، بتا دیں۔ ان کو یہ تھا کہ میں نے اگر بتا دیا تو مولوی صاحب جب یہ بحث میں جیت جائیں گے، غالب آئیں گے، تو عزت کس کی بڑھے گی؟ ان کی بڑھے گی، میری تو بڑھے گی نہیں آ رہی بات سمجھ؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کا بخیل۔ ارے بڑھنے دے، کیا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آخرت ہے اصل۔ اور بہت اگر وہ ہے تو آپ بتا دینا، میں آخر میں آپ کا نام لے دوں گا، بھائی انہوں نے کہا، انہوں نے بتایا تھا یہ۔ بھائی آخر میں جب یوٹیوب پہ وہ بات جائے گی تو ہم آخر میں آپ کا نام ڈال دیں گے۔ یہ اس فرقے کے بارے میں جتنی معلومات میں نے لی حضرت فلاں دامت برکاتہم سے لی ہیں، یہ کر دیں گے۔ اول تو میں صرف اس کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں، اس سے جو بحث میں نے کرنی ہے وہ تو سارا اپنا مطالعہ ہوگا نا۔
یہ بھی علمی خیانت ہے، یعنی علمی خیانت نہیں، علمی کنجوسی ہے. کشادہ ظرف ہو جائے، لے بھائی چلو پڑھ لو اس کو، بلکہ یعنی آپ اپنی معلومات اس کو دے دیں. علم تو پھیلانے کے لیے، علم واحد دولت ہے جو پھیلانے سے بے پناہ بڑھتی ہے. آپ جب تکرار کرتے ہیں، کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو آپ کو اس میں اور اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. تو یونیورسٹیوں کے طلبہ، اسکولوں کے طلبہ، اگر آپ کو کچھ پتا ہے، معلومات ہیں، تو اپنے کلاس فیلو کو بتاتے ہوئے پریشان نہ ہوا کریں کہ کہیں اس کے بھی نمبر اچھے نہ آ جائیں. بولے نمبر دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. کوئی بات نہیں اگر آ جائے تو. اور دوسری بات یہ کہ اگر نمبر اس کے اچھے آ گئے، آپ کے کم آ گئے، تو سارے اچھے نمبر والوں کا مستقبل تھوڑی سنورتا ہے. بہت سے خراب نمبروں کے بعد بھی مستقبل بنا لیتے. ہماری سابق صدر کی مثال ہمیشہ سامنے رکھا کریں. ان کے تو نمبر ہی نہیں تھے، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملا ان کو، کہیں سے بھی کچھ بھی نہیں ملا. مگر پاکستان کی تاریخ میں پہلا صدر جو 5 سال کامیابی کے ساتھ گزار کے گیا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اللہ پہ اعتماد اور توکل جب آ جاتا ہے تو انسان نیچ پنے سے توبہ کر لیتا ہے. کوئی بات نہیں، شیئر کرو اپنی معلومات، دے دو اس کو. ایک اور علمی خیانت آج کل مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. یہ تو کنجوسی ہے نا کہ اپنی معلومات آپ کسی کو دے نہیں رہے، یہ تو کنجوسی ہے. ایک اور الٹ ہو رہا ہے کہ دوسرے کی معلومات لے رہے ہیں اور اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ بدترین خیانت ہے، بدترین خیانت. میری جب 4 شادیوں پہ کتاب آئی مارکیٹ میں، معذرت کے ساتھ مثال اس کتاب کی اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ تو میں خود بھگتا ہوا ہوں. وہ تصنیف ایسی تھی کہ اس پر حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ تعالی نے تقریض لکھی کہ اردو زبان میں ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. بہت تحقیقی کتاب ہے یہ. اور بھی بعض علماء کے پاس جب وہ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت شاندار کتاب ہے اور ایسا آپ کا دماغ اس میں چلا ہے کہ بعض علماء نے یہ تبصرہ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ بعض چیزیں من جانب اللہ الہام ہوئی ہیں، یعنی وہاں تک انسانی ذہن جاتا نہیں ہے جہاں تک آپ کا دماغ گیا ہے. اس میں ایسی دماغی یعنی دماغ بہت لڑایا ہے میں نے. پھر کتابوں کے مطالعے میں پوری رات بیٹھا رہتا تھا. عشاء کے بعد بیٹھتا، بعض دفعہ فجر میں اٹھتا. میں نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. کتنی محنت کی ہوگی حدیثیں جمع کرنے میں، قرآنی آیات، کہ رات کو بیٹھے ہیں اور کب اٹھ رہے ہیں؟ صبح. پوری رات جاگے رہے ہیں اس کتاب لکھنے کے لیے. پھر اپنے قلم سے اس جملے بنانا، تحریری شکل میں لانا خود ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. پھر ایک آیت سے جو ٹیکنیکل پوائنٹ نکالنے ہیں وہ پوائنٹ کسی کتاب میں نہیں ملتے، اس کے لیے دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک حدیث میں نے ذکر کی تو میں نے کہا اس حدیث سے درجے ذیل اسباق حاصل ہوتے ہیں، یعنی یہ باتیں اس حدیث میں. پڑھنے والا تو کہے گا بھائی اس حدیث سے کیا ملے گا، بس یہی ملے گا، یہ واقعہ ہے. میں نے پھر اس میں پوائنٹ لکھ کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10. تو پڑھنے والا حیران ہوتا چلا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ٹیکنیکل پوائنٹ جو ہے نکالے جا رہے ہیں. کتنی محنت کی کتاب چھپ کے مارکیٹ میں ابھی آئی نہیں تھی، ابھی آئی نہیں ہے کہ اس موضوع پر ایک کتاب مجھ سے پہلے آ گئی. نہیں یاری بات. اور نام بھی اس کا اس سے ہی ملتا جلتا. میں نے کہا ابھی میں نے اتنی محنت کر کے کتاب ابھی لکھی ہے، کمپوز ہوئی ہے، چھپی نہیں ہے، تو اس سے پہلے کتاب مارکیٹ میں آ گئی. اور جس سے میں چھپوا رہا تھا اپنی کتاب، جس مکتبے سے، اسی مکتبے والے نے مجھے بتایا کہ اس موضوع پر ایک اور شاندار کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے، ابھی آپ کی کتاب آئی نہیں اور آ گئی ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت کوئی ذہین فتین آدمی ہے، کوئی عالم ہے جنہوں نے کتاب لکھی، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم نے ہی کوئی تیر مارا ہے. تو ہم نے کہا چلو اچھا ہوا، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ان عالم کا اگر تعارف کروائیں، وہ ان کا ذہن یہاں تک کیسے گیا، انہوں نے اتنی محنت کیسے کی، اور ان کی کتاب سے میں بھی استفادہ کروں گا. تو انہوں نے کہا جس نے لکھی ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ وہ عالم بھی نہیں ہے.
میں نے کہا عالم نہیں ہے تو پھر کیسے لکھ لی؟ پھر میں نے کہا کوئی ہمیں ٹیڑھی میڑھی باتیں ادھر ادھر کی لے کے اخبار کا ٹکڑا اور یہ سب چیزیں لکھ دی ہوں گی. لکھنے والا جب عالم بھی نہیں ہے تو کیسے لکھ دی اس نے؟ پھر میں نے کہا مصنف کا نام بتائیں، تو جو نام بتایا وہ ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار نکلے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، جن کو میں بچپن سے تو نہیں باہر بہت اچھی طرح سے جانتا تھا. تو میں نے کہا یہ تو الف با تا، عربی کا الف با تا لکھنا ان کے لیے مشکل ہے، اور ان کو تو عربی گرامر نہیں آتی بالکل بھی، تو انہوں نے حدیثوں کا ترجمے کیسے کیے اور یہ کیسے؟ انہوں نے کہا بہرحال جی بڑی شاندار کتاب ہے. میں نے کہا اس کتاب پہ کسی عالم نے کوئی کمنٹس لکھے ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، بعض بڑے بڑے اکابر کے نام بتائے انہوں نے، ملک کے نامور علماء، ان کے کمنٹس بھی ہیں اس کتاب پر. سبحان اللہ. تو میں نے وہ منگوائی تو پتہ یہ چلا کہ میری کتاب پوری چوری کر کے، نہیں آ رہی بات، کاپی پیسٹ کر کے اس جیسی کتاب مارکیٹ میں چھاپ دی، سوائے تھوڑی سی احتیاط یہ کہ کہیں کہیں درمیان میں اپنے بھی ملفوظات، تاکہ بالکل وہ نہ ہو. ایسی نقل ماری ہے کہ اگر میں نے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ دیا اور کتاب کا نام غلطی سے غلط کمپوز ہو گیا تو اس کتاب میں وہ نام بھی غلط ہی کمپوز ہوا ہوا ہے. مصنف بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ کتاب کا یہ نام نہیں ہے، کچھ اور نام ہے، یہ تو کمپوزر کی غلطی سے ہو گیا. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کی کہاں سے آئے گی جنہوں نے ایسی غلطیاں کرتے ہیں جو لوگ. لے بھیا، ہم نے کہا واڑے واہ. تو پوری کتاب، حتیٰ کہ جو میں نے ترجمے کیے ہیں اردو، وہ بھی اسی طرح ہی بالکل. اور مزید اس میں تاکہ کچھ اپنا بھی تو ہوتا ہے نا، تو اپنا انہوں نے یہ کیا، دوسرے علماء کے جو نکاح کے موضوع پر کتابیں تھی وہاں سے بھی کچھ کاپی پیسٹ کر کے چلا دیا. ان میں بہت ساری غلطیاں بھی تھیں. میں نے بعض حدیثیں اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی کیونکہ ان حدیثوں کی سند صحیح نہیں تھی. نہیں آ رہی بات، ان کی سندیں صحیح نہیں تھی، ضعیف کمزور حدیثیں تھیں. انہوں نے وہ والی بھی ڈال دی، لہذا ان کی کتاب زیادہ ہٹ ہوئی میری کتاب سے، کیونکہ اس میں تڑکا زیادہ لگا ہوا تھا. بھئی اب آپ اس کا خیال ہی نہیں کرتے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، تو پھر تو ہر چیز مارکیٹ میں لے آؤ گے نا آپ، تو وہ تو زیادہ چٹپٹا بن جائے گا. لہذا اس کتاب کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ میری کتاب سے بھی زیادہ زبردست کتاب ہے، یعنی جو میری کتاب کا نام لیا کہ یہ اس سے بھی زیادہ زبردست ہے. تو زبردست تو ہوگی جب اس میں موضوع من گھڑت ہر قسم کی چیزیں آپ ڈالیں گے. پبلک کو تو نہیں پتا نا کہ کیا آتھینٹک ہے اور کیا بنائی ہوئی چیز ہے. تو ایسے کاپی پیسٹ ہو رہا ہے. پھر میں نے ان علماء سے پوچھا کہ آپ نے حضرت ان کی کتاب پہ کیسے تخریص لکھ دی؟ آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، تو آپ نے کیسے لکھ دی حالانکہ یہ تو پوری چوری ہے؟ تو ظاہر ہے ان کا بھی جواب تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا، کہ ہم نے تو آپ کی کتاب نہیں پڑھی تو ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ چوری ہے. یہ تو شریف شرفا آدمی ماشاءاللہ دیندار، اور کوئی مولانا صاحب ان کی سفارش لے کر آئے تھے کہ ان کی کتاب پہ تخریص لکھ دیں، تو ہم نے لکھ دی کہ بھئی اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ. پوری کتاب تو پڑھ کے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے. پتہ یہ چلا کہ کتاب سے پہلے اگر کسی بڑے عالم کی تقریر ہو تو بھی کوئی اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹوپی ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی وقت کسی کو بھی کرائی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو سب سے پہلے مصنف کو دیکھو، مؤلف کو. صرف کتاب کے حسن و جمال اور اس کے مضمون کو دیکھ کے متاثر نہ ہو جائے گا. پھر کمال کی بات یہ کہ تو میری کتاب ابھی چھپی ہے تو ایک اور کتاب اس موضوع پر مارکیٹ میں، اس کا بھی وہی حساب. یعنی لوگ انتظار کر رہے تھے کسی نئے موضوع پر کتاب آئے تو ہم بھی شائع کریں. تو میری کتاب کا تو 1100 کا ایڈیشن ختم ہو گیا، ابھی 6-7 سال سے دوبارہ نہیں چھپی، مگر وہ ماشاءاللہ چھپ رہی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہ بھی خیانت ہے کہ ایک آدمی نے محنت کی ہے، آپ وہ محنت اپنے کھاتے میں ڈال کے اپنے نام سے شائع کرتے. یہ بہت ہو رہا ہے آج کل، بہت ہو رہا ہے. ہم نے جب تخصص میں جو فتویٰ نویسی جب سیکھتے ہیں، فتوے کا کام جب سیکھتے ہیں، تو ہمارے اساتذہ نے ایک اصول بیان کیا تھا. یہ اصول
صرف علم دین کے لیے نہیں ہے، ہر قسم کے علوم کے لیے، کہ جب آپ کسی کی بات کا ریفرنس دیں، حوالہ دیں، اگر آپ نے خود اس اصل کتاب میں دیکھا ہے تو آپ اصل کتاب کا حوالہ دیں، اگر آپ نے اصل کتاب میں نہیں دیکھا تو آپ اس کتاب کا حوالہ دیں جو اس اصل کتاب کا حوالہ دے رہی ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی عالم کی کتاب پڑھی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی آپ نے کتاب پڑھی، اس کتاب میں ایک حدیث ہے، نیچے حوالہ ہے صحیح بخاری کا۔ آپ جب وہ حدیث پبلک کے سامنے پیش کریں گے، یعنی کتاب میں جب آپ لکھیں گے وہ حدیث، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بخاری کی حدیث ہے، اس لیے کہ سننے والا یہ سمجھے گا کہ یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، آپ نے بخاری کے صفحات چھان پھٹک کے خود حدیثیں نکالی ہیں اس سے۔ آپ حوالہ دیں گے، بھائی یہ حضرت فلاں کی کتاب میں یہ حدیث ہے بخاری کے حوالے سے، فلاں نے بخاری کی طرف نسبت کی ہے، میں نے خود نہیں دیکھی، میں نے تو فلاں کی کتاب سے اٹھائی ہے۔ یہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آپ نے نیوٹن کے کسی قانون کا حوالہ دیا، یا نیوٹن کے شیکسپیئر کے کسی مقولے کا حوالہ دیا، آپ اپنی جو ہے نا یونیورسٹی میں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے پروفیسر صاحب بڑے فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بڑے حوالے پیش کر رہے ہیں، شیکسپیئر نے یہ کہا ہے اور نیوٹن نے یہ کہا اور ایڈیسن نے یہ کہا، آپ کو کس نے بتایا یہ کہا؟ آپ کہہ رہے ہیں اس کی کتاب فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے، لوگ سمجھیں گے آپ کا مطالعہ بہت ہے، آپ نے ایڈیسن کی تحریریں بھی پڑھی ہوئی ہیں، نیوٹن کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں اور فلاں فلاں کی بھی پڑھی ہوئی ہیں، جبکہ آپ نے ان کتابوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ بتائیں کہ میں نے گوگل پہ پڑھا ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ رپورٹ کس کی ہے؟ گوگل کی ہے، گوگل نے مجھے بتایا ہے، فلاں ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ پہ نیوٹن کی فلاں کتاب کے حوالے سے نیوٹن کا یہ قانون ذکر ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ گوگل کی محنت کو کیش کرا رہے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کسی کی محنت سے فائدہ اٹھا کے علم کی بات کو آگے نشر کر سکتے ہیں، لیکن حوالہ اس کا دینا پڑے گا جس نے وہ محنت کی ہے۔ گوگل بہت کمال کی چیز ہے، بہت ساری چیزیں گوگل منٹوں میں حل کرتا ہے، اور آپ اس کو اپنے کھاتے میں ڈال لیتے تھے، میں نے کہا ہے، میں نے کہا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کہیں روانی سے انسان جب باتیں کر رہا ہوتا ہے یا بیان کر رہا ہوتا ہے، اس میں پھر اتنی پیچیدگیوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں نے فلاں سے پر فلاں نے فلاں نے، تو اس میں 1 گھنٹے کا بیان 1.5 گھنٹے کا ہو جائے گا، اس میں شارٹ کٹ کی گنجائش ہے۔ لیکن تصنیف میں، تالیف میں، تحریر میں، یا آپ کوئی تحقیقی مقالہ پیش کر رہے ہیں، مقالہ جس میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں یہ آپ کی تحقیق ہے، اس میں پھر یہ خیانت ہے کہ آپ اصل کا حوالہ دیے بغیر ڈائریکٹ منسوب کر دیں آپ اس کو، تو یہ بھی علمی خیانت ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو میں بتا دوں اسی حوالے سے، مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں جو آج کل چھپ رہی ہیں، 100% کی بات نہیں کر رہا، 99% اسی اصول پہ چھپ رہی ہیں کہ دوسروں کی کتابوں سے کاپی پیسٹ کر کے اپنی کتاب مارکیٹ میں لے آؤ۔ ایک کمپوزر سے میں ملا، اردو کمپوز کرتے ہیں وہ، کیونکہ زیادہ کتابیں ہمارے یہاں اردو میں چھپتی ہیں، تو ایک اردو کمپوزر سے میں ملا، میں نے کہا فلاں حضرت دامت برکاتہم جو بڑے مصنف ہیں آج کل، ان کی کتابیں مارکیٹ میں بہت چل رہی ہیں، تو وہ ساری کتابیں آپ کمپوز کرتے ہیں، تو حضرت جی کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آیا کہ 1 مہینے میں ان کی 3 کتابیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں؟ میں نے کہا ہم نے تو ابھی تک پوری زندگی میں 2 کتابیں لکھی ہیں اور اسی سے دماغ کی چولیں ہل گئیں، صرف 2 کتابیں لکھی ہیں، دماغ کی چولیں ہل گئیں۔ تو یہ حضرت دامت برکاتہم کی ہر مہینے 3 کتابیں، اور ماشاءاللہ اس سے بڑا حضرت جی نوٹ بھی کما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ماشاءاللہ ان کا پورا گھر چل رہا ہے اس سے۔ تو یہ اس کی وجہ، تو انہوں نے کہا وہ جو حضرت دامت برکاتہم ہیں، وہ اتنے بڑے دامت برکاتہم ہیں نہیں، وہ تو میں ویسے ہی مزاح میں تھوڑا سا لگا رہا ہوں۔ تو دامت برکاتہم جو ہیں وہ کئی، جیسے کسی موضوع پر کتاب لکھنی ہے، نکاح کے موضوع پر جیسے ایک کتاب لکھنی ہے، تو وہ یوں کرتے ہیں کہ نکاح کے موضوع پر جتنی بہت ساری کتابیں ہیں اس پہ نشان لگا دیتے ہیں، یہ یہاں سے یہاں تک، یہاں اس کتاب سے لینا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک اس کتاب سے لینا ہے، پھر یہاں سے یہاں تک اس کتاب سے لینا ہے۔
تو میرے سامنے 5-6 کتابیں لا کے رکھتے ہیں, بولتے ہیں تجھے کمپوزنگ کے پیسے مل جائیں گے, ٹھیک ہے, 1 صفحے کے اتنے مل جائیں گے, تو صرف اتنا کر, پہلے یہ والا پیراگراف فلاں کتاب سے اٹھا کے, دوسرا والا پیراگراف. کبھی خود سے قلم کو حرکت دینے کی کوشش نہیں کی. صرف 2-3 پیراگراف کو آپس میں جوڑنے کے لیے اگر کوئی ربط چاہیے تو اس کے لیے 2-4 جملے تبرکن لکھ دیتے, اور آخر میں اپنا نام لکھ دیتے, حضرت فلاں دامت برکاتہم العالیہ. دے مار 4.5 کتابوں پہ کتابیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, اور پبلک کہتی ہے ہزاروں کتابوں کے مصنف. ایسے تو ہم کروڑوں کتابوں کے مصنف بن سکتے ہیں بھائی. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کی جرنل نالج کے لیے, کہ ویسے سائلنٹ ہوتا ہے لیکن سائلنٹ نہ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. تو یہ جو وظیفوں کی کتابیں چھپ رہی ہیں نا, روحانی وظیفے, موضوع میں جلدی سے سمیٹوں گا, بس کتابوں کی بات کروں گا, باقی روحانیوں کا آپریشن بہت ہو چکا ہے. یہ جو چھپ رہی ہیں نا, فلاں چیز پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, فلاں وظیفہ اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, اس کی حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. جو وظیفے چھاپنے والی کتابیں ہیں, آپ اگر کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو میں نسخہ بتا دیتا ہوں, بہترین کام, بہترین. لیکن اس کے لیے چہرے پہ داڑھی سجانی پڑے گی, تھوڑا سا لک مولویوں والا ہو, روحانیت کی تھوڑی سی خوشبو آ رہی ہو اس میں, روحانیت کی, کہ لگے کہ پہنچے ہوئے ہیں. تھوڑا بات تمیز سے کرنا سیکھ لیں, ابے تبے چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا, ابے تبے نہیں. لوگ پھر آپ کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئے, ابے تبے نکالیں, گالی گلوچ, ویسے گھر میں جو مرضی گالیاں والیاں دوستوں میں جب بیٹھیں, لیکن جب حلقہ احباب ہو تو ابے تبے روحانیت میں یہ بہت بڑا جرم ہے. بہت تمیز سے نگاہیں نیچی کر کے, جیسے دلہن بیٹھی ہوئی ہے ایسی آپ ایک دکان کھولیں, کرایہ بھی ابھی نہ دیں, کیونکہ ہم ایسا طریقہ پیسہ کمانے کا بتا رہے ہیں جس میں انویسٹمنٹ بالکل بھی نہیں ہے, اور پیسہ ہی پیسہ ہے. اب جب آپ نے ایک دکان لی, اس کو بولا اگلے مہینے کرایہ دے دوں گا, ڈبل کر کے دے دوں گا, ابھی تو اس ایڈوانس میں نہ لیں, کیونکہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس میں, ابھی کرایہ دے دیا تو پھر تو انویسٹمنٹ تو ہو گئی نا, اگلے مہینے تجھے ڈبل دوں گا. اور آپ دیکھو کہ وہ دکان والا اتنا متاثر ہوگا, وہ معاف کر دے گا آپ سے, وہ لے گئی نہیں. پھر آپ نے ایک کمپوزر کو بٹھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک کمپوزر کو بٹھانا, کسی دکان سے کمپیوٹر ادھار لیں, اس میں ان پیج ڈال دیں, اردو سافٹ ویئر, اردو لکھ لیں, کیونکہ انگلش میں روحانی کتابیں مارکیٹ میں چلتی نہیں ہیں. انگلش کو لوگ نفرت کرتے ہیں روحانیت کے اعتبار سے, ویسے انگلش سے بڑی ہے, کہتے ہیں یہ کیا ہے روحانیت, تھوڑی انگلش میں کیا وظیفہ پڑے گا, تو یہ اردو میں چلتا ہے. کمپوزر سے آپ نے کہا یہ قرآن ہے, صحیح ہے نا, بیماریوں کے تجھے جتنے نام آتے ہیں پہلے ان کی لسٹ بنا, جو بیماریاں دنیا میں پائی جاتی ہیں, ایڈز سے شروع کر, ایڈز کا علاج, کینسر, پیلیا, اور خناق, ٹی بی, گھریلو پہلے ساری بیماریاں جتنی تجھے یاد ہیں ان کی لسٹ بنا, پھر جتنی مجھے یاد ہیں, اور جہاں جہاں بیماریاں جو ہم نے کبھی نام بھی, مالی خولیا ڈال دے لے کے اس میں لسٹ بنا, جسمانی بیماریوں کی. پھر دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں کسی بھی قسم کی, جو تجھے یاد ہیں اور جو مجھے یاد ہیں, پہلے جو تجھے یاد ہیں وہ ان کی ایک لسٹ بنا. پریشانیاں, بھائی بیوی نالائق ہے, ساس سے جھگڑا, شوہر دوسری شادی چاہتا ہے, بیوی نہیں کرنے دے رہی, اور بیوی کے لیے نسخہ کہ شوہر کر نہ سکے, شوہر کے لیے نسخہ کہ وہ کر سکے, بیوی مان لے, دونوں کو الگ الگ ٹوپیاں کرا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں. ایک آدمی نے مجھے, میں نے ایک روحانی کو فون کیا, میری بیوی نے فون کیا میرے میاں دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, اس نے کہا یہ تعویذ. میاں نے فون کیا کہ میری بیوی نہیں کرنے دے رہی, یہ تعویذ. عجیب حساب ہے بھائی, ان کو بس تعویذ دینا ہے, متضاد تعویذ گھر میں چل رہے ہیں ایک ہی گھر میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے. تو پریشانیوں کی لسٹ بنائیں, پریشانیوں کی, گھر میں جھگڑے, بھائی بہنوں میں لڑائیاں, وراثت نہیں مل رہی, اور جو دنیا میں ملکی پریشانیاں بھی, اگر وہ انڈیا اور مودی اور آرمی کا جھگڑا, سارے ڈال دیں آپ اس میں, جو پریشانیاں ہیں سوچ سوچ کے وہ لسٹ بنا لیا آپ نے. اب لسٹ بہت لمبی ہو جائے گی, گھبرائیں نہیں, گھبرائیں نہیں.
کمپوزر کو اس کے پیسے ملیں گے, اس کو بتائیں کہ تجھے ایک صفحے کے اتنے دوں گا, ابھی ذرا ٹھہر جا, بھی نہیں مان, ایک مہینے کے بعد تو بھی نوٹ چھاپے گا, میں بھی نوٹ چھاپوں گا. اور کمپوزر بھی اگر داڑھی والا مل جائے تو, کیونکہ جب لوگ آئیں گے نا آپ کے خانقاہ کو دیکھیں گے تو اس کا ایک لک ہوتا ہے, تھوڑا سا چہرے پہ نور وور اس ٹائپ کی 2-3 چیزیں اگر نظر آئیں تو پبلک متاثر ہوتی ہے, ورنہ تو گٹکا کھا کے بھی یہ کاروبار چل سکتا ہے آپ کا. یہ کاروبار ایسا ہے کہ اس میں نقصان نہیں ہے, یاد رکھو. چرسی ہیروئن چی بھی چھٹے بھی لگاؤ گے نا وہاں بیٹھ کے, لوگ پھر بھی کہیں گے حضرت اتنے زیادہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہماری اپروچ سے بالا تر ہیں, یہ بہت ضرورت سے زیادہ پہنچ گئے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, پیسہ تو گٹکے اور چرس ہیروئن میں زیادہ ہے, یعنی لوگ ایسے پیروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں مگر جلدی نہیں ہوتے, تو دیر سے آئے گا مگر بہت آئے گا. اور جو میں طریقہ بتا رہا ہوں اس میں جلدی آنا شروع ہو جائے گا. تو آپ نے لسٹ بنا لی, یہ خدا کی قسم یہی ہو رہا ہے, کہیں آپ سمجھیں کہ میں غلط بول رہا ہوں. یہ جتنے روحانیت کے نام پہ چاہے بزرگ ہوں کچھ بھی ہوں, سب یہی چل رہا ہے, سب یہی چل رہا ہے. کسی کے پاس کسی وظیفے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب آپ نے کیا کیا کمپوزر کا, کہیں سے بھی قرآن کی کوئی بھی آیت لے کے بیماریوں سے شروع کر, ٹھیک ہے نا. پہلی والی بیماری ہیپاٹائٹس فار ایگزامپل, ہیپاٹائٹس والی بیماری ہے تو اس میں ڈال دے کہ لی الافی قریش لگا دے, وہاں پہ لکھ دے لی الافی قریش, اور کتنی دفعہ پڑھنی ہے, بس جتنی دفعہ پہلی دفعہ میں منہ میں آ جائے. 332 لگا دے بھائی, 332 لگا دے. طاقت ہو تو سنائے زیادہ اچھا ہوتا ہے, 331 لگا دے. 331. اب کیسا عجیب عدد بن گیا نا, 331. لوگ اس کو بھی کہیں گے یار کچھ ہے, 2 دفعہ 3 اور 1 دفعہ 1, کچھ ہے اس میں. ایسا ہی نہیں حضرت جی نے کہہ دیا 3 اور 3 اور 1, اس میں بہت سارے راز ہیں اس 3 سے. یہ تو میرے منہ سے اتفاق سے نکل گیا, مگر اگر آپ غور کریں گے تو ایسا نہیں ہے. 3, ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے ہیں. 3 سے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی نفی مراد ہے, کچھ بھی اس کی لاجک بیان کی جا سکتی ہے. اور 3 اللہ, رسول اور امت, یہ اسم کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور 1 کا مطلب وحدہ لا, یہ کچھ ہے اس میں بھائی, وحدہ لا شریک, سب توحید اور امت اور رسول پیغمبر سب ملا دیا انہوں نے. یہ عوام کا کام ہے, یہ خود ہی بیٹھ کے سوچتی رہے گی کہ 331 میں یہ آپ لوگوں, آپ نے پیسہ کمانا ہے, اتنا ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. تو بولے تو بس 331 لگا دیں. اگلی بیماری کیا تھی, ایڈز, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ بھی لگا دے. والعصر وان الانسان لفی خسر. وہ کہے گا کمپوزر کتنی دفعہ, بولے بھائی مجھ سے ہر دفعہ کیوں پوچھتا ہے, تجھے بتایا نا جو آئے لگا دیا کر, اس میں جو لگا, جو سمجھ میں. 666 لکھ دے, 666 مرتبہ, اور اس میں بتا دے. یہ تو پہلے عدد ہے کہ اتنی دفعہ, ہر بیماری ہر پریشانی میں یہ. اب تیسرا طریقہ ہوتا ہے یہ پڑھنا کیسے ہے. بھائی 3 خانے ہونے چاہیے, ایک میں کون سی صورت پڑھنی ہے, کوئی بھی لگا دو. پبلک پوچھ, دیکھو ڈاکٹر جب کوئی دوا دیتا ہے تو آپ کسی دوسرے ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح دی ہے کہ غلط دی ہے. ایک ڈاکٹر سے تسلی نہیں, دوسرے سے, تیسرے سے, چوتھے سے. سارے کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ غلط ہے یا صحیح ہے, تو پتہ چل جاتا ہے یہ ڈاکٹر قابل اعتماد ہے. لیبارٹری میں بھی ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے اس دوا کا, ڈاکٹر کے صحیح اور غلط ہونے کا پتہ چل سکتا ہے. مگر ان روحانیوں کے صحیح اور غلط ہونے کا کوئی ہے ہی نہیں جس سے پتہ چلے. کوئی لیبارٹری آج تک ایسی وجود میں نہیں آئی. اب کوئی آ کے کہے بھائی لیلا فی قریشن کا ہیپاٹائٹس سے کیا تعلق, تو کہے گا بھائی یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں, اگر تم بھی یہی چیزیں جانتے تو تم میں ہم میں فرق کیا ہو گیا تھا, تم آ کے خانقاہ چلا لیتے. پھر لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں, یار بات تو صحیح کر رہے ہیں, بات تو صحیح ہے. بھائی یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ اوپر کی چیزیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کیا اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہے, یہ دلیل بہت دیتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں شفا نہیں ہے کیا. اگر ایک آدمی لیلا فی قریشن پڑھ رہا ہے 332 مرتبہ, تو مولوی صاحب کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے الفلاحیہ کے مسجد کے امام صاحب کو, قرآن ہی پڑھ رہا ہے نا. یہ بھی دلیل دیتے ہیں. میں کہتا ہوں قرآن اگر پڑھنا ہے تو کہیں سے بھی پڑھ لو, اس کے لیے اس مکھنچو کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. اس سے کیوں پوچھ کے پڑھیں. اور اگر قرآن میں شفا ہے تو پھر تو الحم سے لے کے والناس تک پورے قرآن میں ہے نا, لیلا فی قریشن میں کیوں اس نے بتائی.
والعصر میں کیوں ہیں؟ اس کے مشورے سے اور اس کی تعداد بتائی ہوئی پہ کیوں عمل کریں؟ اس کے پاس کیا ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. قرآن میں شفا ہے تو ہے نا, وہ تو کس نے انکار کیا اس کا؟ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ اس کو کیسے پتا چلا کہ اس والی میں ہے اور دوسری والی میں نہیں ہے؟ یہ سب لفاظی ہوتی ہے ان لوگوں کی. میرے بیانات پر یہ روحانی والے یہی اعتراض کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہے. میں اللہ کا نام لینے سے نہیں روک رہا, میں کہتا ہوں اللہ کا نام لینے کے لیے ان لوگوں سے مشورہ لینے سے روک رہا ہوں. آپ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ اللہ کا نام گھر میں جیسے چاہو لے لو, اللہ سے صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگ لو, تو ان سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اب جناب دوسرا خانہ کیا ہو گیا؟ لیلاف قریش. یہ آگے عدد 332 مرتبہ. اگلے خانے میں طریقہ لکھنا ہے. جتنا ٹیکنیکل طریقہ آپ سوچ سوچ کے بنا کے لکھو گے مریض پر اتنا ہی اثر ہوگا. کچھ حضرت جی پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئیں گے. ہیپاٹائٹس زیادہ خطرناک بیماری ہے تو اس میں لیلاف پڑھنے کا طریقہ بھی زیادہ خطرناک ہونا چاہیے. اگر ایسے ہی پڑھ لیا چلتے پھرتے نہیں نقصان ہو جائے گا. ہیپاٹائٹس بی سی میں تبدیل ہو سکتا ہے. آخر میں جو ہدایات ہے نا, جیسے ہر دوا کے نیچے لکھا ہوتا ہے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, تو آخر میں ہدایات بھی لکھیں کہ یہ وظیفہ صرف ہیپاٹائٹس کے مریض پڑھ سکتے ہیں, کھانسی کے مریضوں نے پڑھا تو نقصان ہو جائے گا. اس سے ایسے ڈرا کے نا تاکہ لوگ سمجھے بھائی کچھ ہے اس میں. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کا طریقہ بتانا ہے. 336 دفعہ کیسے پڑھنا ہے, تو اس میں کچھ بھی بول دیں کہ بھائی فجر صبح صادق سے 5 منٹ پہلے, صبح صادق سے 5 منٹ پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے, قبلے کی طرف تو ساری دنیا رخ کر کے پڑتی ہے. حضرت جی جو آپ کو ایسی چیز بتا رہے ہیں اس میں کہاں رخ کرنا پڑے گا؟ پہلے تو وہ 6 مہینے یہی دیکھتا رہے گا بیت المقدس کا رخ ہے کس طرف, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ کچھ حضرت نے اپنے خاص علوم سے بتایا ہے. ایسے ایک دن میں یہ کام بآسانی ہو جائے گا, اور پھر آپ اپنی خانقاہ کا دروازہ رفاہ عام یعنی عام پبلک کے لیے کھول دیں. مزہ نہ آئے پیسے واپس, اور میرا کمیشن رکھیے گا اس میں. کس کے مشورے پر یہ ہو رہا ہے؟ میرا کمیشن اس میں لازمی ہونا چاہیے. سوال پیدا ہوتا ہے میں خود کیوں نہیں کھول لیتا؟ بلا مبالغہ آپ کو بتاؤں, اگر میں روحانی سلسلہ کھولنا چاہوں, بلا مبالغہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے, اللہ کی رحمت سے امید کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں کروڑوں روپے کما سکتا ہوں ایک مہینے کے اندر, کروڑوں روپے. کیونکہ مجھے بات کرنا بھی آتی ہے. یہ جو میں آپ کو طریقے سکھا رہا ہوں, تو جو بندہ خود جب اپنے لیے کرے گا تو کیا نہیں کرے گا. میں ایسا اس کو اتاروں گا شیشے میں, ہیپاٹائٹس ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اچھا ایک اور آخر میں ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس 100 مریض آئیں تو 100 کی قسمت میں قبرستان نہیں لکھا ہوا ہوتا, بعض کی قسمت میں اللہ نے شفا بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جس کو شفا مل جائے اللہ کی قدرت سے, وہ تو سارے تھوڑی مرتے ہیں, بہت سے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں, اس کا نمبر ضرور نوٹ کر لینا. نئے مریضوں کے لیے اس کا نمبر, اور اس سے بھائی بات کر کے دیکھ لو یہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہوا تھا, یہ والا وظیفہ پڑھ کے. اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ کو, بہت فائدہ ہوگا. لوگ نوٹ چھاپ رہے ہیں, آپ ابھی تک غریب اور بے روزگاری میں گھوم رہے ہو. یہ طریقہ اختیار کرو, 50 روپے کی پرچی رکھ دو, 50 روپے کی, اور 50 روپے کی تو پرچی ہوگی. اتفاق سے جو اللہ کی قدرت سے ٹھیک ہو گیا وہ آپ کے اس سے نہیں ہوا, وہ یا تو دوا کھانے سے ہو گیا یا اللہ نے ویسے ہی ٹھیک کر دیا اس کو. پھر جو نذرانے آئیں گے نا آپ کے پاس, نذرانے آئیں گے, وہ کسی کو بتانا نہیں. پھر جو ہدی اور نذرانے آئیں گے بتاؤ گے تو نظر لگنے کا خطرہ ہوگا. اتنے بڑے بڑے ہدی آئیں گے آپ کے پاس, اتنے بڑے بڑے, کیونکہ وہ بھی بے وقوف یہ سمجھتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے مجھے شفا ملی. بعض سے بات نکلتی ہے کیا کروں. آج کل بعض لوگ نرینہ اولاد کے لیے علاج کراتے ہیں کہ ہمارے بیٹیاں ہیں لڑکا ہو جائے, تو بعض حکیم ان کو دوائیں پڑیاں دیتے ہیں اور اتفاق سے لڑکا ہو جاتا ہے. یہ بھی سائنس کی دنیا میں, میڈیکل سائنس کی دنیا میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کوئی دوا آج تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی ہے جس سے لڑکا پیدا کرنے کا امکان بڑھ جائے. سمجھ رہے بات کو؟ ایسی دوائیں تو ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی تو اولاد کا امکان بڑھ گیا.
بعض دفعہ مرد کے اسپم کمزور ہوتے ہیں تو بعض حکیموں کے پاس دوائیں ہوتی ہیں, بعض ڈاکٹروں کے پاس دوائیں ہوتی ہیں, وہ کھانے سے اسپم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے, اس سے حمل ٹھہرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. اسی طرح بعض ایسی دوائیں ہیں, عورت میں اگر بانجھ پن ہے تو اس کو کھلائی جائیں تو ولادت کا امکان بڑھ جاتا ہے. ایسی تدبیریں بھی ہیں, ایسی خوراکیں بھی ہیں, مگر ایسی کوئی خوراک نہیں ہے کہ آپ وہ کھائیں گے تو لڑکا پیدا ہو جائے گا. یہ جو گروتھ ریشو ہے لڑکے اور لڑکی کا, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, اپنے ہاتھ. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. او یزوجہم ذکرانا و اناثا, جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بھی, یعنی دونوں دے دیتا ہے. دیکھو اللہ نے شروع میں بتایا کہ صرف بیٹیاں ملتی ہیں, یہ کم درجے کی نعمت ہے. نعمت یہ بھی ہے, اولاد نہ ہونے سے بہرحال یہ بہتر ہے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ صرف بیٹے ملیں. اور اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں. اور اللہ نے جمع کا لفظ استعمال کیا, ذکران, یہ جمع ہے, اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد پر صادق آتی ہے. تو اللہ نے کہا سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں. تو 6 بچے جب ہوں گے تو آپ کا گھرانہ, آپ کا جو گھر ہے وہ آبادی کے پہلے سٹیپ پر ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ ٹیکنیکل باتیں, ان کو سمجھا کریں. کم سے کم 3 بیٹے اور کم سے کم 3 بیٹیاں ملیں گی تو ابھی آپ کا گھرانہ مکمل ہوا ہے, اکمل نہیں ہوا. اکمل سمجھتے ہیں؟ اکمل ہے کمپیریٹیو ڈگری, یعنی ابھی خاندان شروع ہوا ہے آپ کا. یعنی اب ایسا آپ کی اولاد ہو گئی ہے کہ آپ کے گھر کو گھر کہا جا سکتا ہے, کہ بھئی آبادی آپ کے گھر کی شروع ہوگی, یعنی آباد گھر ہے, آباد. اور اس کی لاجک بھی ہے, ایک بیٹا اگر ہوتا ہے تو بھائی بہنوں کی نعمت سے محروم. وہ خود اس کی مینٹل جو گروتھ ہے نا وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, کیونکہ بھائی بہن نہیں ہے اس کے پاس. بچہ بھائی بہنوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے. یہ جو میں نے پوائنٹ یہ جو تبدیل کیا نا, یہ گچی پکڑ کے رکھیں اس کی, صحیح ہے نا, یہ موضوع چینج ہو رہا ہے, پھر میں آگے نکل جاتا ہوں, جو اصل بات ہے وہ رہ جاتی ہے. کہ اس کے حق میں بھی ظلم ہے یہ, بیٹے کے حق میں, کہ اس کی کوئی بہن نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی نہیں ہے. بچہ بچپن میں بچوں کے ساتھ زیادہ مانوس ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, ماں باپ گود میں اٹھا کے رکھیں, کوئی اور بچہ آئے گا, بچہ فوراً اس کی طرف لپکے گا. اور اگر 2 بیٹے ہیں صرف یا 2 بیٹیاں ہیں, ان میں جیلسی کا امکان, حسد کا امکان زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ 2 میں بیلنس قائم کرنا ماں باپ کے لیے مشکل. جیسے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ 2 بیویوں والا ہمیشہ 2 آگ میں جلتا رہتا ہے. ادھر تھوڑا سا جائے گا تو وہ والی دیکھے گی اور وہ تنگ کرے گی, اور تھوڑا سا اس طرف مائل ہو گیا تو, کیونکہ مقابلہ سخت ہے نا, دشمن اور ہدف متعین ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں؟ آپ کو کیا سمجھ میں آئیں گی؟ اس لیے حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے فرمایا کہ 3 رکھو کم از کم, تاکہ ان کی نفرت آپس میں تحلیل ہو جائے, تقسیم ہو جائے, تقسیم ہو کے تھوڑی سی کم ہو جائے گی. دیکھو ایک ساس کی ایک بہو ہے تو پوری حکومت اور پوری چودراہٹ اس اکلوتی بہو پر ہوگی. اس بہو کی تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ 5-6 بہو ہوں تو بھائی کبھی اس کو ڈانٹ لیا, کبھی اس کو ڈانٹ لیا, کبھی اس کی غیبت کر لی, کبھی اس کے خلاف سازش کر لی. تو وہ سازش تقسیم ہو کے ہر بہو کے حصے میں تھوڑی تھوڑی سازشیں آئیں گی, قابل برداشت ہو جائیں گی. وہ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی نفرت آئے گی, تو پھر وہ سب مل کے جب ساس سے نفرت کریں گی, وہ بھی تھوڑی تھوڑی کر کے کریں گی. وہ ان کو پتہ ہے نفرت کرنے والے اور بھی بہت ہیں, میری ساس کے خلاف سازشیں کرنے والی اور بہویں بھی ہیں, سارے مجھے میری پر ساری ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے. تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے. تو یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو. وہ فرماتے ہیں کہ 2 جس کی ہو نا وہ پھر لڑتا ہی رہتا ہے, تو کہتے ہیں کم از کم کرنی ہے تو پھر 3 رکھو. 3 میں کیا ہوگا, تھوڑی سی نفرت تحلیل ہو, یا پھر 1 رکھو, اور کرنی ہے تو پھر 3 کرو. 2 والا حساب سیٹ نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ اگر آپ کے 2 بیٹے ہیں
تو آپ ذرا سا ایک کو ترجیح دیں گے، دوسرا محسوس کرے گا کہ ابا اس کی طرف زیادہ ہیں، کیونکہ وہ اس کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہے، اور تھوڑا سا دوسرے کی طرف گئے تو پہلا، وہ دو میں نا کمپٹیشن ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے. 3 بیٹے کم از کم ہو گئے تو پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. وہ ان کی حساسیت اور جذباتیت ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے. جیسے ایک کی طرف اگر باپ زیادہ جائے گا تو وہ 2 ایک ساتھ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تو ایک تو اس لیے اسٹرانگ ہے کہ ابا کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہے، 2 اس لیے اسٹرانگ ہے کہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے ہیں. اور اگر ابا دوسرے کی طرف جائے گا تو وہ تو یہ تجربے والی چیز ہے، یعنی اس کو ایسے ممبر پہ بیٹھ کے سمجھانا مشکل ہے. اسی طرح بیٹیاں بھی جب 2 ہوتی ہیں تو ان میں بھی مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ بھی کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم مقدار بتا رہا ہوں 3. تو اس 3 کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان میں حساسیت یعنی سینسٹیو نہیں ہوتی زیادہ، وہ والدین کی محبت کے معاملے پر، ورنہ بچپن سے ہی وہ سینسٹیو ہوتی ہیں. بچپن میں آپ دیکھ لیں ایک بچی کو ذرا سا پروٹوکول دیں گے، دوسری بہت سخت پریشان ہوتی ہے. اگر اس کے ساتھ ایک اور بہن ہے تو دونوں مل کے جب روتی ہیں تو وہ رونا شیئر کر لیتی ہیں آپس میں، غم دونوں کا ہلکا ہو جاتا ہے. جیسے میں رو رہی ہوں یہ بھی رو رہی ہے، بلکہ عین ممکن ہے وہ بڑی والی چھوٹی والی کو چپ کرانے لگے، بس اتنا ہی رو، تھوڑا ہی کافی ہے. کیونکہ اللہ نے بڑے میں یہ مادہ رکھا ہے نصیحت کا. وہ خود تو غلطی کرتا ہے لیکن جب اس سے چھوٹا غلطی کرتا ہے تو بڑے میں نصیحت کا عنصر غالب آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ. یہ چیزیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں گھروں میں. اور اگر صرف 3 بیٹے ہوں، صرف 3 بیٹیاں ہوں، دونوں نہ ہوں، یعنی کسی کو صرف بیٹے ہیں، تو وہ گھرانہ بھی ناقص ہے، وہ گھر بھی ناقص ہے. کیونکہ بیٹیوں کے بغیر گھر آباد نہیں ہوتا. گھر میں عورت سے تو گھر آباد ہوتا ہے. جس قسم کی محبت والدین کو بیٹیوں سے ملتی ہے وہ والی محبت بیٹوں سے نہیں ملتی. اور ان بیٹوں پر بھی ظلم ہے کہ ان کو آپ نے بہنیں نہیں دی، کیونکہ بھائیوں کو جو محبت اور جس قسم کی محبت بہنوں سے ملتی ہے وہ محبت کسی اور سے نہیں ملتی. ایک الگ نوعیت کی محبت ہے. اور بہنوں کو بھی جو بھائیوں سے ملتی ہے، جو ایک الگ نوعیت کی محبت، وہ کسی اور سے نہیں ملتی. اور اگر آپ کی صرف بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں تو یہ بھی نقصان ہے. آپ کا والے وارث کون ہوگا؟ آپ کے کاروبار کو کون سنبھالے گا؟ مشکل میں آپ کے کام کون آئے گا؟ لڑائی کون کرے گا آپ کی طرف سے؟ محلے میں پٹا ہو گیا تو کون ہے جو باپ کی طرف سے جا کے لڑے گا؟ آپ لوگ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ یہ میڈیا آپ کو غلط رخ پہ لے کے جا رہا ہے. میڈیا کی باتیں نہ سنا کریں، کبھی کبھی مولویوں کی بھی سن لیا کریں. میڈیا جو باتیں کر رہا ہے اس میں میڈیا کو پیسے ملتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی صحیح بات آپ کے سامنے نہیں کرے گا. وہ 2 بچے یہ اچھے والی پالیسی اب چلا کے رکھے گا. اس کو یہودیوں سے پیسے ملتے ہیں کیونکہ یہودیوں کی نسل ہو رہی ہے ختم، وہ چاہ رہے مسلمانوں کی بھی ختم ہو جائے، اس لیے وہ ان کو لالی پاپ کھلا کھلا کے اور پیسے دے دے کے یہ باتیں نکلوا رہے ہیں. ہمیں نہ کسی بیان پہ کہیں سے کوئی پیسے نہیں ملتے، اس لیے ہم وہی بات کریں گے جو اللہ اس کے رسول کی. اگر آپ کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے، ہمارا کیا جا رہا ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ نے جو خاندان کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، اور آباد گھر، اور یاد رکھو گھر اینٹوں سے اور قالین سے آباد نہیں ہوتا، گھر افراد سے آباد ہوتا ہے. ورنہ یہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ بہت اچھے گھر ہیں پھر، چونکہ یہ بہت ڈیکوریٹ ہوتے ہیں، فانوس لٹکا ہوا ہے، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، نیچے کارپٹ بچھا ہوا ہے. کیا اس میں گھر والا سکون ملے گا آپ کو؟ ورنہ تو آسان بات ہے، آپ یہ گھر سارے بیچو اور جاؤ کسی ہوٹل میں رات کو رات گزارا کرو. کیوں نہیں گزارتے؟ غریب آدمی بھی رات کو اپنی جھونپڑی میں آتا ہے، وہ بھی کسی ہوٹل میں جانے کی کوشش نہیں کرتا. اس کو پتا ہے جس جھونپڑی میں میرے بیوی بچے والدین ہیں اس میں مجھے سکون زیادہ ملے گا اس ہوٹل کی نسبت جس میں میرے گھر، جس میں مجھ سے محبت کرنے والے لوگ موجود نہیں. ہوٹل میں جب آپ جا کے رہتے ہیں تو آپ کے ساتھ چارپائی پہ جو سو رہا ہے وہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ ہے بھائی وہ کیا لگتا ہے؟ تھوڑے سے خراٹے لوگ وہ آنکھیں دکھائے گا، تمیز سے سو بھائی. حج پہ جب جاتے ہیں تو ہوٹل میں ہی رہتے ہیں نا، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. تو گھر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اس میں پنکھا ہو، اس میں فانوس ہو. گھر کی بنیاد کہاں شروع ہوتی ہے؟ جس میں فیملی، آپ کی فیملی کے افراد ہوں، فیملی ممبرز ہوں. اس کے بعد پھر باقی چیزیں، اس میں کارپٹ بھی ہو، اس میں پنکھا بھی ہو، اس میں ایئر کنڈیشن بھی ہو، اس میں یہ پھر بعد میں ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. میں بعض ایسے گھروں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے مالدار ہیں، 1000 گز کے بنگلے ہیں، افراد ہی نظر نہیں آتے اس میں. سے کہتا ہوں بھائی اس سے اچھا تو اللہ کا فضل ہے ہمارا گھر ہے یار. آؤ تو پتہ تو چلتا ہے، کبھی کسی رونے کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے. بچوں کی ایک زندگی ہوتی ہے، اس میں ایک خوشی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ عید بقرعید کا مزہ بھی جبھی آتا ہے جب انسان کے گھر میں افراد ہوں. تو اللہ نے کہاں سے شروع کیا؟ کم از کم 3
لڑکے کم از کم 3 لڑکیاں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ زیادہ ہوں تو وہ, یہ تو ابتدائی ہے, فیملی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے. انگریزوں کی تو فیملیاں غائب ہوتی جا رہی ہیں, غائب ہوتی. اسکول بند ہو رہے ہیں ان ملکوں میں, بچوں کے اسکول, بچے ہی نہیں ہیں, اسکول کہاں سے آئیں گے. تبھی وہ کتوں سے محبت کر رہے ہیں, کتے پال رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت مل جائے. ہم اگر کتا بھی پالتے ہیں تو اپنے بچے کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ ہمیں جو بچہ جو ہم نے پالا ہوا ہے نا وہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کی خاطر ہم کتا بھی پال سکتے ہیں. ماں باپ جب بہت سے لوگوں کا قربانی کا جذبہ نہیں ہوتا, اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے بکرا لا کے کاٹ دیتے ہیں. وہ نہیں آ رہی میرا غلبہ سمجھ, تو کہ بچے خوش ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بعض حکیم لوگ دوائیں دیتے ہیں کہ نرینہ اولاد ہو جائے گی, ایسے میڈیکل سائنس کی دنیا میں یہ باتیں مضحکہ خیز ہیں. ایسی کوئی دوا نہیں ہے جس سے لڑکا پیدا ہو. ان چیزوں پہ اپنا ٹائم برباد نہ کیا کریں. اللہ سے دعا مانگا کریں, اللہ مجھے بیٹے بھی دے اور مجھے بیٹیاں بھی دے. یہ اللہ سے دعا مانگا کریں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اب کسی صاحب کے بیٹیوں پہ بیٹیاں ہوئی چلی جا رہی ہیں, انہوں نے کوئی حکیم کی دوا کھائی, اگلی دفعہ اللہ کی قدرت سے بیٹا ہو گیا. وہ بھی یہی کرتے ہیں حکیم صاحب, کہتے ہیں فلاں کا نمبر ہے, فلاں سے جا کے پوچھو, اس کو میں نے دوا کھلائی تھی, اس کے بیٹا پیدا ہوا ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں یہ کہاں سے ثابت ہوگا یہ آپ کی دوا سے ہوا ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ ان لوگوں کے نمبر بتائیں جن کو آپ نے دوا کھلائی اور ان کے بیٹا پیدا نہیں ہوا, ان کے نمبر نوٹ کریں. سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر ریشو دیکھیں کہ دوا کھانے والوں کے ہاں بیٹوں کا ریشو زیادہ ہے یا نہ کھانے والوں کے ہاں, تو وہ برابر ہی نکلے گا. یہ کوئی رپورٹ تھوڑی ہے, کوئی تحقیق تھوڑی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ بیٹا اور بیٹیاں یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہیں, اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو میڈیکل سائنس ہے کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے جرثومے مرد کے اسپم میں بالکل برابر ہوتے ہیں. یہ تو گن کے دیکھ لیا ہے, ان جرثوموں کی تعداد بڑھائی یا کم نہیں کی جا سکتی. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ استقرار حمل کے لیے لڑکے کی سلیکشن کرتے ہیں یا لڑکی کی. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں, ایک صاحب تھے وہ بڑے جو ہے نا اپنے بازو یوں دکھا دکھا کے نا کہ میں بہت طاقتور ہوں, میرے 6 بیٹے ہیں. تو میں نے کہا یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو تم طاقتور نہیں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 40 مردوں کے برابر طاقت تھی. تو نبی کی بیٹیاں زیادہ تھیں یا بیٹے زیادہ تھے؟ بیٹیاں زیادہ تھیں. بیٹا تو ایک ہی ہوا آپ کا. تو یہ خامخواہ کی فضول قسم کی باتیں ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھی جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں ان کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ بھی غلط ہے, 100% غلط ہے. اتفاق کی بات اگر کہیں ہو گئی ہو تو ایک الگ ہے. تو اس چکر میں بعض لوگ جم جانا چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب فضول باتیں, ان کا حقیقت کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو بیٹے دے گا, اللہ چاہے گا تو بیٹیاں دے گا. البتہ ایک بات ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ جس قوم میں نکاح کا رواج کم ہو جائے, یعنی جو قوم اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے اور شریعت کو فالو کرنا چھوڑ دے, اس قوم میں من حیث القوم بیٹیوں کی شرح پیدائش بڑھ جاتی ہے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی جو قوم بھی شریعت کو چھوڑے گی, مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں, اس قوم میں من حیث القوم لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ جائے گا. یہ قرآن سے ثابت ہے. اس پر میں آیتیں پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ قرآن سے ثابت ہے. اور گناہ میں یہ بھی ہے کہ نکاح میں تاخیر یا نکاح نہ کرنا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو آدمی یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کر کے, تو اللہ اسے وہ چیز نہیں دیتے بلکہ اس کو عذاب بنا دیتے ہیں اس کے لیے. اب لوگ نکاح میں تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ یار خرچے بڑھ جائیں گے, کون بیوی بچے پالے گا, یار چھوڑو ابھی اسٹیبل ہونے دو. تو اللہ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے تو اسٹیبل ہو کے شادی کر لینا, مگر بیٹیاں تجھے اتنی دوں گا کہ وہ اسٹیبل ہونا تیرا بڑھاپے میں ساری کسر نکال دوں گا اس کی میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. اب آپ دیر سے شادی کر رہے ہیں, یار میں اسٹیبل ہو جاؤں, میری اتنی تنخواہ ہو جائے. کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے کسی کی بیٹی کو اپنے گھر میں لا کے کھلاؤ. اللہ کے بندوں کھلاؤ اس کو, اللہ پہ توکل کرو. لڑکیاں گھڑوں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں, نکاح کرو. آپ نہیں کر رہے, یار میں اسٹیبل ہوں. اللہ کہہ رہے کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, اللہ پہ توکل کرو, اللہ نکاح کے بعد خرچہ پانی کا انتظام کرا دے گا. کچھ اللہ پہ بھی کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا کرو ہر جگہ. آپ کہہ رہے نہیں میں نہیں کروں گا, اس سے معاشرے میں برائی پھیل رہی ہے, زنا پھیل رہا ہے. آپ نے دیر سے شادی کی, اب اللہ بیٹیوں کی لائن لگا دے گا. سب کے ساتھ ایسا یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس کے بیٹیوں کی لائن لگی ہوئی ہے وہ گناہگار ہے. یہ
ہرگز مطلب نہیں ہے. بڑے بڑے بزرگوں کو اللہ نے بیٹیاں زیادہ دی ہیں اور اس پہ جنت کی بشارتیں دی ہیں. میری بات کا مطلب سمجھیں, من حیث القوم یعنی قومی سطح پہ بیٹیوں کی ریشو بڑھا دے گا. انفرادی طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, کسی کے بیٹیاں زیادہ تو اس کے بھائی کے بیٹے زیادہ ہو گئے, تو وہ گروتھ ریشو کیا کنٹرول میں رہتا تھا. اس کی بیٹیوں کی شادی آسانی سے ہو جائے گی, بھائی اس کی 6 بیٹیاں ہیں تو بھائی کے 6 بیٹے بھی تو ہیں. نہیں آ رہی بات؟ تو رشتوں کے حصول میں مشکلات نہیں. اب کیا بیٹیوں والے کے تو بیٹیاں ہی بیٹیاں, بیٹوں والوں کے بیٹوں کی ریشو کیا ہو گیا, کم. اب کیا ہے کہ بیٹیاں زیادہ, بیٹے مارکیٹ سے شارٹ ہیں, تو ان کے رشتے کہاں سے ہوں گے بھائی؟ پھر اللہ کہے گا تم نے جو دیر سے نکاح کیا تھا اب بیٹیوں کے لیے پریشان پھرو, اور وہ سارا خرچہ جہیز میں اللہ نکالے گا تمہارا جو تم نے وہاں بچانے کی کوشش کی ہے. اور وہ جو تم نے کہا تھا نا میں ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتا ہوں, بیوی بچوں کی فکر سے آزاد ہو کے, وہ ٹینشن ساری اللہ کہاں نکال دے گا, تمہاری بیٹیوں میں نکال دے گا. اب ان کی شادیوں کی فکر کرو, رشتے ہی نہیں آ رہے, یہی ہو رہا ہے آج کل, رشتے ہی نہیں آ رہے, یہ نہیں ہو رہا فلانا, پھر وہ ٹوپی ڈرامے وظیفے لی لافی قریشی نیدہ پڑھ لو, ان کا اپنا دھندا چل رہا ہے. تو یہ اللہ کا قانون ہے, تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑھا دیتے ہیں اور ہو رہے ہیں. پٹھان قوم میں چونکہ دین من حیث القوم زیادہ ہے, اس لیے اس قوم میں بیٹوں کا ریشو آج بھی آپ کو زیادہ ملے گا, کیونکہ پٹھانوں میں شادی بھی جلدی ہوتی ہے عام طور پہ, اور اولاد کا ریشو بھی چلتا رہتا ہے. وہ اس میں اللہ پہ توکل کرتے ہیں عام طور پہ, سب کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے رکشا چلانے والا غریب آدمی 15 سال کا بیٹا ہوا, اس کی شادی کر دی اپنے خرچے پہ, رکشے کی آمدن سے اپنے بیوی بچوں کو بھی پال رہا ہے, اور اپنے بیٹے کی شادی کر کے اس بہو کو بھی پالے گا اس پہ. تو ساری زندگی رکشہ چلائے گا, مگر اس کا پورا خاندان اسی رکشے سے پل بڑھ کے جوان ہو جائے گا. اللہ پھر ان کو کیا دیتا ہے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے, بیٹے ہی بیٹے. ہمارے جو اٹھنے بیٹھنے والے, میرے پاس تو ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں نا, پنجاب سے کے متعلقین بھی ہیں, اردو اسپیکنگ بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, تو میں تو سب سے اس سے ملتا ہوں, ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ ہے. تو میں اپنے پٹھان دوستوں سے کہتا ہوں بھائی ایک بیٹا ہوا, دوسرا بیٹا ہوا, تیسرا بیٹا ہوا, چوتھا بیٹا ہوا, 5واں بیٹا ہوا, بیٹوں کی لائن لگتی ہے. ابھی ہمارے ایک پٹھان دوست ہیں, ان کے 5واں بیٹا پیدا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چند دن پہلے. وہ کہہ رہے یار مجھے بیٹی چاہیے, لیکن بیٹا پیدا ہو گیا. اور بھی ایسے واقعات. وجہ کیا ہے کہ نکاح جلدی ہو رہا ہے ان کے یہاں, اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. مزدوری کر کے بھی پورے خاندان کا پیٹ پال لیتا ہے. اور ہمارے ہاں کروڑوں روپے پلاٹوں میں لگائے ہوئے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں اتنے پلاٹ. نکاح کرتے ہوئے اس کو موت آتی ہے, موت کی. ایک بہو میرے گھر میں آ گئی, 2 روٹیاں زیادہ پکیں گی تو میں تو مر جاؤں گا, بھوک سے مر جاؤں گا. پھر 2 کے بعد تیسرا بچہ پیدا ہو گیا, میرا تو جنازہ اڑ جائے گا, میں کہاں سے کھلاؤں گا اس کو. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے, پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کھلاتے ہو تو پھر ٹھیک ہے کھلاؤ تم. وہ ایک ہی کو تمہارے لیے درد سر بنا دوں گا میں, ایک کو نہیں کھلا سکتا اگر انسان اللہ پہ توکل نہ کرے. اور اللہ پہ توکل کرے تو درجنوں کو کھلا سکتا ہے, اور خوشی سے مسکراتے چہروں کے ساتھ کھلائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو بات جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. کیا جلدی تھی بھائی, آپ کے ذمہ لگایا تھا گچی پکڑ کے رکھنا. ہاں, تو یہ جو نرینہ اولاد ہے یہ بھی کسی سائنس سے نہیں ہے. تو میں اصل بات یہ عرض کر رہا تھا, علم کا بخیل کون ہوتا ہے کہ اس کے پاس طب کے نسخے ہوں, لوگوں کی صحت کی باتیں ہوں, یا علم کی باتیں ہوں, مگر وہ باتیں اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلا جائے. تو یہ بھی ناشکری ہے. اللہ نے آپ کو دولت دی, وہ بھی تقسیم کرو, یعنی ضرور اپنے حساب سے, یہ نہیں کہ ساری تقسیم کر دو. اس کے جو شریعت نے اصول اور ضوابط بتائے, ان ضوابط کے مطابق غریبوں کا, مسکینوں کا خیال رکھو. اور علم کا شکر کیا ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس میں کنجوسی نہ کرو, چاہے دنیاوی علم ہو چاہے دین علم ہو. یہ نہ سمجھو کہ میں نے اگر اس کو بتا دیا تو اس کی عزت ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, ہونے دو. اگر اللہ اس کو آپ کے علم کی وجہ سے عزت دے دے, ٹھیک ہے, آپ اللہ سے عزت مانگو اور اللہ آپ کو بھی دے گا انشاءاللہ. اور اگر اسباب پہ نظر رکھو گے تو آپ کہو گے نہیں بھائی, میں نے اگر اپنی علم کی بات اس کو بتا دی, مجھے ایک صحت کا نسخہ, میں نے حکیموں کی مثال دے رہا تھا, حکیموں کے پاس صحت کے نسخے ہوتے ہیں, کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں. ایسے بتائیں گے بھی تو کروڑوں روپے لے گئے, چپکے سے کان میں بتائیں گے اس. یہ انٹرنیٹ پہ جو حکیموں کے نسخے آ رہے ہیں نا, یہ بیکار سے ہوتے ہیں. ادرک کا پانی پی لو تو یوں ہو جائے گا, لہسن کو چبا کے کھا لو تو. جو اوریجنل نسخے ہوتے ہیں نا ان کے پاس, جو جدی پشتی چلے آ رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ ماشاء اللہ, ورنہ عام طور پہ یہ کسی کو بتاتے نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو ہماری محنت سے کسی کو اتنا فائدہ ہو جائے. خود اتنے صحت مند ہوتے ہیں, 90 سال میں مرتے ہیں,
ایسے میں نے کئی حکیم دیکھے 95 سال کا 100 سال کا، پوچھو جا کے بھائی کیا کھاتے ہو، غلط بتائے گا، کبھی بھی صحیح نہیں بتائے گا. کسی 100 سال کے حکیم سے جا کے پوچھے نا بھائی تم کیا کھا رہے ہو، 100 سال تک ماشاءاللہ بھاگتے دوڑتے ہو، کیا خوراک ہے، کون سا کشتہ کھا رہے ہو، آپ کو وہ والا بتائے گا کہ آپ 50 سال بھی زندہ نہ رہ سکیں. صحیح ہے نا، مر جائے گا قبر میں. تو یہ بھی علم میں بخل ہے، علم میں بخل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی کنجوسی اور بخل سے بچائے اور اپنی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. چندہ ہو رہا ہے، ایک دو باتیں آپ کے سامنے. یہ جو آج بیان کیا ہے اس میں بخل سے متعلق کہ علمی کنجوس بھی ہوتے ہیں اور مال کے لحاظ سے بھی کنجوس ہوتے ہیں لوگ. تو یہ کنجوسوں کی دو قسمیں ہیں، کنجوسوں کی دو قسمیں. اس میں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی کتاب یا تحریر آپ سے لیتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنے نام سے شائع کرے گا، تو پھر یہاں اتنا کشادہ ظرف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کہیں چلو کتاب میری تھی لیکن اس کے نام سے شائع ہو گئی تو کیا ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو اپنے علمی تحقیق سے فائدہ اٹھانے کا موقع نہ دیں، یہ غلط ہے. باقی یہ خیانت ہے کہ تحریر کسی کی ہو اور نام کسی اور کا چھپے. اس خیانت سے روکنا یہ انسان کا حق ہے. اور یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ اس کی اپنی جو تحقیق ہوتی ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کے نام سے شائع ہو. یہ فطرت ہے. اس پہ اگر کسی کو غصہ آتا ہے یا افسوس ہوتا ہے تو یہ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کنجوسی کہیں گے یا اس کو ناجائز کہیں گے. یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ جو کمپنیاں ہیں جب وہ کوئی چیز بناتی ہیں تو وہ اپنا نام جو اپنا ٹریڈ مارک ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرنے دیتی. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ نیچرل چیز ہے. یہ جذبہ ہوتا ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی طرف اس کی نسبت ہو. یہ ریاکاری بھی نہیں ہے. میرا مقصد صرف بیان کا یہ ہے کہ آپ کسی کو اس لیے کوئی بات نہ دیں کہ کہیں وہ سیکھ کے آگے نہ نکل جائے، مجھ سے آگے نہ چلا جائے، یا مجھ سے جناب وہ کوئی استاد ہے طالب علم کو پڑھانے میں بخل سے کام لیتا ہے کہ بھئی میں نے ان کو زیادہ اگر اصول اور ضوابط بتا دیے تو کہیں خود سے بہت بڑے نہ بن جائیں گے تو مجھ سے مستغنی ہو جائیں گے. یا کوئی ڈاکٹر کسی کو ایسی بات بتا دیتا ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض نسخے حکیم لوگ کے پاس کچھ دوائیں ہوتی ہیں وہ مریض کو دیتے ہیں، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ 100 دفعہ اس سے پوچھو حضرت یہ کیا تھا، وہ کبھی نہیں بتائیں گے. حالانکہ وہ بعض دفعہ ایسی معمولی سی چیز ہوتی ہے جو گھروں میں میسر ہوتی ہے. ایک حکیم صاحب تھے، میں طالب علم جب تھا تو میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہو رہا تھا، تو ان حکیم صاحب نے مجھے ایک چورن سا دیا، وہ میں نے کھایا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو وہ بڑے نیک دیندار آدمی تھے، ایسے کنجوس نہیں تھے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر میں پہلے بتا دیتا نا یہ کیا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا. یہ بہت معمولی سی چیز ہے جو ہر جگہ دستیاب ہے. میں نے کہا کیا کہہ رہی ہے؟ انار کا چھلکا سکھایا ہوا ہے، اس کا سفوف بنایا ہوا ہے، یہ بہت ساری بیماریوں میں فائدہ پہنچاتا ہے. تو وہ دیکھو انہوں نے بتا دیا بھائی یہ. اب وہ ان کو ڈر ہوتا ہے نا کہ اگلی دفعہ یہ میرے پاس تھوڑی آئے گا، خود ہی گھر سے سفوف بنا کے پی جائے گا. کوئی بات نہیں، پی جائے تو کیا ہے، اللہ آپ کے پاس دوسرے مریضوں کو بھیج دے گا. یہی ہوگا نا، دوسرے لوگوں کو اللہ بھیج دے گا. مریض دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ دنیا ہے، اور جب تک ہم یہ پانی پی رہے ہیں کراچی کا اور یہ سانس لے رہے ہیں اس ہوا میں، اور جب تک ڈیزل انجن گاڑیاں چل رہی ہیں اور پیٹرول انجن گاڑیوں کا انجن جب تک خراب ہے اور ان کے رنگ پسٹن جب تک تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک بیماریاں پھیلتی رہیں گی. اور رنگ پسٹن جو تبدیل ہوں گے تو وہ میکینک 2 نمبر ہوتے ہیں، وہ چائنا کے وہ ڈال دیتے ہیں جاپان کے نام پہ. ہمارا جنریٹر سے مجھے تجربہ ہوا کہ بہت دھواں دے رہا ہے، انجن بھی چینج کر کے پھر بھی دھواں دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بس دھواں یہ ہماری وہ ہے، یعنی قوم کا ایک امتیاز ہے کہ ہم اسی دھوئیں والے ماحول میں پل بڑھ کے جوان ہوئے. تو پھیپڑے بھی خراب ہوں گے، سب چیزیں ہوں گی. تو ڈاکٹر حکیموں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ پیسہ کہاں سے آئے گا، بے فکر رہیں. لوگوں کے ساتھ کشادہ دلی کا معاملہ کیا. آخری ایک بات بہت اہم، یہ جو دل کی بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، اس میں ڈاکٹر جو بائی پاس کرتے ہیں، بہت سارے نسخے آپ کے باورچی خانے میں، آپ کے کچن میں ایسے موجود ہیں کہ بائی پاس کی آپ کو نوبت نہ آئے، مگر ڈاکٹر نہیں بتاتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بآسانی آپ ان کو کھا لیں تو بائی پاس کی نوبت نہیں آئے گی. ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں, یہ جو لہسن ہے, لہسن, جو لوگ بھی 40 سال جن کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کو دل کی بیماری کا خطرہ ہے کہ کولیسٹرول انہوں نے ٹیسٹ کرایا ہو رہا ہے, کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 2-4 لہسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے نا, کالی مرچ کے برابر, رات کو سونے سے پہلے پانی سے پی لیا کریں, منہ میں پھانکے وہ اور پانی اوپر سے پی لیا. 3-4 مہینے کریں گے انشاءاللہ کوئی دل کی بیماری نہیں ہوگی. نہیں یاری بات سمجھ میں ایسے ہی ٹھیک ہے بھائی, ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. لہسن جو ہے نا, لہسن دیسی لہسن ہو, چائنا وائنا کچھ نہیں ہوتا ہے. چائنا کی چیزیں استعمال کر لیا کریں, کھانے میں چائنا کی چیزیں نہ کھایا کریں ورنہ وہ چائنیز جیسے ہی بن جائیں گے, پھر چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے, بالکل ناک آنکھ اتنے اتنے سے ہو جائیں گے بالکل. تو دیسی لہسن جو ہے نا, دیسی لہسن, اس کو چھیل کے کچا کالی مرچ کے برابر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں. عام آدمی نہ کرے, جو جوان لوگ ہیں وہ ویسے ہی رہیں, وہ پگھل کے غائب ہو جائیں گے. خون اتنا پتلا بھی صحیح نہیں ہوتا. یہ جن لوگوں کا خون گاڑھا ہو رہا ہے, انہوں نے ٹیسٹ کرایا کہ بھائی کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے, ٹیسٹ کرا لیں. پروفائل ٹیسٹ ہوتا ہے, ایک نہار منہ ہوتا ہے, وہ جا کے کرا لیں. کوئی اس میں 1000-1200 کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے, وہ کرا لیں, دیکھیں بھائی کولیسٹرول لیول بڑا ہوا ہے, چربی بڑھ رہی ہے. تو کیا کرنا ہے آپ نے, رات کو 3 سے 4 لہسن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور کالی مرچ کے برابر پی کے سو گئے. 3-4 مہینے بعد آپ کی ساری رپورٹیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کلیئر ہوں گی. یہ بہت سارے مریض ہیں جنہوں نے یہ کیا تو ڈاکٹروں نے بائی پاس کے لیے ان کو ڈیٹ دے دی تھی کہ بھئی آپ کا اس دن آپریشن ہو رہا ہے. بعد میں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ وہ مریض نہیں ہے, یہ وہ والا مریض ہے ہی نہیں ہے, کوئی دوسرا آدمی کسی اور کی رپورٹ لا کے دکھا رہے ہو ہم تم. ایسا ہوتا ہے. تو بہت ساری چیز حدیث میں آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء, کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. بہت ساری چیزیں جو ہمارے گھروں کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, وہ خام خامے اتنے مہنگے مہنگے علاج لوگ کرتے ہیں. تو بھائی پہلے سے ٹیسٹ کرا لو, کولیسٹرول زیادہ آ رہا ہے تو کھا لو 3-4, اس سے خون بھی پتلا ہو جائے گا اور پورے ماشاءاللہ بلڈ کا سرکولیشن پورے جسم میں تیز ہو جائے گا, آنکھوں کی بینائی تیز ہو جائے گی آپ کی, سب ہر لحاظ سے فٹ فاٹ ہو جائیں گے. تو پہلے سے کوئی خون پتلا ہے وہ نہ کرے, ٹھیک ہے نا, وہ خام خامے اور باریک ہو جائے گا. آج کل نوجوان ویسے ہی بہت باریک باریک سے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, اتنے باریک لڑکے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بھی لہسن کھائیں. میں کہتا ہوں آپ غائب ہو جائیں گے اگر آپ نے کھایا. صرف ہینگر پہ ایسا لگا کہ جیسے کمیز لٹکی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا آدمی کو موٹا تازہ ہونا چاہیے, جوان آدمی کو. میں جن کی عمر بڑھ رہی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی چٹکلے چھوٹے موٹے کرو تو ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. لیکن وہی بات ہے کہ عادی بن گئے ہم اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علمی کنجوسی سے بھی بچا کے رکھے اور مال کی کنجوسی سے بھی بچائے. کسی نے دعا کی درخواست کی, بیٹا وہاں بیٹھو, چلو شاباش. ایک بچی ہے جس کی دونوں کڈنی فیل ہو چکی ہے, اسے ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اس کی زندگی کے لیے دعا کریں. دل سے دعا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. جن جن مریضوں نے دعا کی درخواست کی ہے دل سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.